اس طرح ایک نہیں دو نہیں بلکہ کئی انبیاء کرام پر، کئی پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ نے اس دن خاص نعمت سے مالا مال فرمایا، ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا ہے۔ تو اس دن بڑی اہمیت والا، بڑی برکتوں والا دن فرمایا گیا، اور خاص طور پر حضور قطب ربانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، سرکار پیران پیر حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوم عاشوراء کے بارے میں بہت اہم باتیں بیان فرمائی ہیں۔ آج ہم تمام کو ان باتوں کو اپنانے کی ضرورت ہے، نہ صرف ہم عمل کریں ان باتوں پر، بلکہ جتنے ہمارے گھروں کی خواتین ہیں، ہمارے دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، پڑوس ہیں، جن سے ہمارے تعلقات ہیں، ان تک بھی ہم اس پیغام کو پہنچائیں اور ان تعلیمات کو عام کریں، تاکہ اس دن کی برکتیں اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نصیب فرمائے، ہر مسلمان مرد و عورت کو نصیب فرمائے۔ یوم عاشوراء کے متعلق سرکار پیران پیر نے بیان فرمایا کہ جس نے عاشوراء کے دن آنے سے پہلے رات میں عبادت کیا اور دن میں روزہ رکھا، تو اللہ تعالیٰ ایسا کرم فرمائے گا کہ جب اس کی موت کا وقت آئے گا تو اس کی موت میں، اس کی روح پرواز ہونے کے وقت میں ایسی آسانی پیدا کرے گا رب تعالیٰ کہ اس کو مرنے کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ اتنی چین و سکون و اطمینان سے اس کی روح پرواز ہو جائے گی۔ اور یاد رکھ لے، نزا کا جو وقت ہے وہ انسان کا بہت تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے۔ ایک تو جسم سے روح پرواز ہو رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دوسری طرف شیطان کے حملے ہوتے ہیں، انسان کا خاتمہ برائی پر ہو، شیطان کی کوشش ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں مدینے والے آقا فرماتے ہیں جو عاشورے کی رات بھر عبادت کرے گا، دن میں روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس پر یہ کرم فرمائے گا کہ اس کو ایسی موت عطا کرے گا کہ اسے مرنے کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح جب عاشورے کا جب دن آ جائے تو اس میں روزہ رکھا جائے۔ حدیث پاک میں بیان فرمایا گیا کہ عاشورے کے دن جو روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس ایک روزے کی برکت سے۔ تو عاشورے کے دن جب روزے کی بات آئی، حدیث پاک میں حضور کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عاشورے کے دن ہم بھی روزہ رکھ رہے ہیں، یہود بھی روزہ رکھتے ہیں، ان کے اور ہمارے روزوں میں مشابہت ہو رہی ہے۔ مدینے والے آقا نے فرمایا صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما ولا تشبہوا بالیہود، اے میرے صحابہ، تم 10 تاریخ کے ساتھ اس سے پہلے ایک دن روزہ رکھ لو یا اس کے بعد ایک دن روزہ رکھ لو، اور یہودیوں کی مشابہت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو اسی لیے فرمایا گیا کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھ لے، یا 10 اور 11 کا روزہ رکھ لے۔ مثلا اس سال یوم عاشوراء منگل کے روز ہے، تو پیر اور منگل کو روزہ رکھا جائے، یا منگل اور چہارشنبے کا روزہ رکھا جائے۔ تو اس طرح یوم عاشوراء کے دن خاص طور پر ہمیں روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح حضور پیران پیر بیان فرماتے ہیں کہ جس نے عاشورے کے دن غسل کیا، پانی نہایا، اللہ تعالیٰ آنے والے سال تک اسے ہر بیماری سے محفوظ فرما دے گا، سوائے مرض الموت کے۔ موت کی بیماری کے سوا ہر بیماری سے اللہ حفاظت فرمائے گا۔ تو عاشورے کے دن خاص طور پر ہمیں غسل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جس نے عاشورے کے دن اپنی آنکھوں میں پتھر کا سرما لگائے گا، اللہ تعالیٰ اسے آشوب چشم، یعنی آنکھ سے پانی بہنے کی جو بیماری ہے، اللہ تعالیٰ آنکھوں کی بیماری سے اسے محفوظ فرما دے گا۔ تو عاشورے کے دن آنکھوں میں سرما لگایا جائے۔ اسی طرح عاشورے کے دن کسی بیمار کی عیادت کرنے کے لیے فرمایا
کہ جو کوئی کسی بیمار کی مریض کی عیادت کرتا ہے، مزاج پرسی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اتنا ثواب عطا فرماتا ہے گویا کہ اس نے تمام اولاد آدم کی عیادت کی ہے، تمام اولاد آدم کی عیادت کے برابر اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح عاشورے کے دن جس نے کسی ایک روزے دار کو افطار کرایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنا ثواب دے گا گویا کہ اس نے تمام امت محمدیہ کو افطار کرایا ہے، اتنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح عاشورے کے دن یہ تو ان باتیں ہوئی، اور ایک حدیث پاک میں امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شعب الایمان میں بیان فرمایا حدیث پاک کو کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی 10 محرم کی تاریخ کو عاشورے کے دن اپنے اہل و عیال پر زیادہ خرچ کرے گا، یعنی اچھا کھلائے گا پلائے گا، دسترخوان کو وسیع کر دے گا، اللہ تعالیٰ تمام سال اس کے رزق میں کشادگی عطا فرماتا ہے، تمام سال اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اور ایک صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور کے اس فرمان پر میں نے 40 سال تک عمل کیا، 40 سال تک، کہ جب بھی عاشورے کا دن آیا میں نے اپنے اہل و عیال پر اچھا خرچ کیا، دسترخوان کو وسیع کیا، تو جیسے سرکار نے فرمایا ہم نے ویسا ہی پایا ہے۔ ہر وقت اللہ نے ہمیں آسودگی عطا فرمایا، ہمیں وسعت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ عاشورے کے دن کے کچھ خصوصی اعمال تھے۔ اسی طرح عاشورے کے دن ایک خصوصی نماز کا سرکار پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا۔ اس نماز کا ذکر اس طرح فرمایا کہ جو کوئی عاشورے کے دن 4 رکعت نفل نماز پڑھے گا اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا، تو اس طرح 4 رکعت میں 200 مرتبہ سورہ اخلاص ہوگا۔ تو فرمایا سرکار پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جو کوئی عاشورے کے دن اس طرح نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے اس کے 50 سال گزشتہ اور 50 سال آئندہ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، یعنی رب تعالیٰ اتنا کرم فرمائے گا۔ تو بہرحال یہ جو 4 رکعت نفل نماز عاشورے کے دن پڑھنا ہے یہ عصر کی نماز سے پہلے پڑھ لینا چاہیے، چونکہ نماز عصر کے بعد نفل نماز پڑھنا منع ہے، تو نماز عصر سے پہلے ہی ہمیں 4 رکعت نفل نماز پڑھ لینا چاہیے۔ اب یہ جو باتیں میں نے بڑی تیزی کے ساتھ بیان کر دی وقت کی قلت کی بنا پر، لیکن آخری اہم بات آپ کو سناؤں کہ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ شکوک اور شبہات آتے ہیں، یہ خیال آتا ہے، یہ وسوسہ آتا ہے، اور بعض لوگ بولتے بھی ہیں کہ ایسے کیسے ہو جائے گا، 4 رکعت نفل نماز پڑھنے پر 50 سال گزشتہ 50 سال آئندہ کے گناہ ایسے کیسے معاف ہو جائیں گے، اور اسی طرح ایک دن عاشورے کے دن اچھا گھر والوں پہ خرچ کریں گے تو سال بھر تک گھر میں کشادگی ایسے کیسے ہو جائے گی، اتنے مختصر عمل پر اتنا ثواب کیسے مل جائے گا۔ تو یاد رکھ لے یہ جو خیال، یہ جو شک اور شبہ حدیث رسول کو سننے کے بعد اگر کسی کے دل میں آ رہا ہے تو یہ شیطانی وسوسہ ہے، یہ شیطانی خیال ہے۔ اللہ کی رحمت کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ رب تعالیٰ بندوں کے چھوٹے سے چھوٹے معمولی سی معمولی عمل کو اللہ تعالیٰ بے حساب اجر و ثواب عطا فرمائے، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے، اس کی رحمت کے خزانوں میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے۔ ایک حدیث پاک آپ کو سناؤں، حدیث پاک ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے والدین کو، ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھے گا، ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔
کچھ کرا نہیں، خدمت نہیں کیا، ان کے ہاتھ پیر نہیں دبائے، ان کو کندھے پہ بٹھا کر کہیں گیا نہیں، صرف محبت سے پیار سے اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھا، تو اللہ تعالیٰ ایک مقبول حج کا ثواب دے رہا ہے۔ کوئی یہ کہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک حاجی جب حج کو جاتا ہے لاکھوں روپے خرچ کر کے حج کو جاتا ہے، کئی لاکھ خرچ ہوتے ہیں، اس کے بعد 40 دن کا سفر کرتے ہیں لوگ حج کے لیے، اور 5 دن تک احرام باندھا ہوا مکے کا کعبے کا طواف کرے، مینا، عرفات، مزدلفہ، صفا مروہ میں دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے۔ ایک حاجی اتنی محنت کر کر حج ادا کر رہا ہے، لیکن مدینے والے آقا فرماتے ہیں کہ تم اپنے گھر میں رہنے والے والدین کو محبت اور پیار سے نظر ڈالو، اللہ تعالیٰ صرف حج نہیں بلکہ مقبول حج کا ثواب عطا فرما رہا ہے۔ تو یہاں پر اگر کوئی یہ شک و شبہ کرے، یہاں پر کوئی سوال کرے کہ ایسے کیسے ہوگا، تو سمجھا جائے گا کہ اس کے ایمان کی کمزوری ہے، اس نے خدا کی رحمت کے خزانوں کو نہیں سمجھا، اللہ کی ذات کو اس نے نہیں سمجھا۔ خداوند قدوس بندوں کے چھوٹے سے عمل کو بھی اگر وہ پسند فرما لیتا ہے تو اسے ایک نہیں کئی مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور یہ تو ایک مرتبہ دیکھا تو اتنا ثواب ہے، اگر کسی نے ایک سے زیادہ اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھے گا کیا اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا؟ ہر نظر پر اسے ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ مدینے والے آقا نے فرمایا کہ یاد رکھو اللہ کی رحمت بہت بلند و بالا ہے، فرمایا کہ جتنی بار دیکھے گا ہر مرتبہ اسے اللہ تعالیٰ ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس طرح شک اور شبے میں نہ پڑے کہ چھوٹے عمل پر اتنا بڑا اجر، اتنی بڑا ثواب، اتنے سالوں کے گناہیں کیسے معاف ہو جائیں گے؟ یاد رکھ لے، ہم اللہ کا کلام قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر ایک رات ہے لیکن فضیلت اور ثواب کے اعتبار سے 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر ہے۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شب قدر میں عبادت کرنے پر 1000 مہینے کی راتوں سے بڑھ کر اللہ ثواب عطا فرما رہا ہے؟ کوئی رب سے سوال نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ کسی انسان کو یہ جرت نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرے، رب سے پوچھے کہ تو نے یہ کیوں کیا؟ فرمایا کہ نہیں، رب سے کوئی چیز نہیں پوچھی جائے گی، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ اس کی مرضی ہے، اس کی جو چاہت ہوتی ہے وہی کرتا ہے۔ تو بہرحال عاشورے کا دن یہ بڑا مقدس دن ہے، متبرک دن ہے۔ اس دن کے جو خصوصی اعمال ہے، خصوصی نماز ہے، ان تمام کو ہمیں صدق دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ اور قرآن و حدیث پر یقین رکھتے ہوئے ہمیں ان چیزوں کو اپنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ضرور برکت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یوم عاشورہ کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یوم عاشورہ کے فیض و برکات اور اس کی رحمتیں اور اس دن کے خصوصی اعمال کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔